نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، منصفین نظام اور میرے ہم سفر دوستو، آج کی اس پروگرام میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ اس کی ابتدا ہے، سلام اس کی انتہا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ توجہ کرنا، جب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کوئی قید ذکر نہیں کی بلکہ رسول جمع کا صیغہ لا کر اشارہ کر دیا کہ آپ کے بعد بہت سے رسول آئیں گے۔ جلیل القدر انبیاء میں ایک سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی آمد پر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ۔ آگے جا کر فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ہم نے ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے رسول بھیجے۔ معلوم ہوا کہ رسالت کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جلیل القدر انبیاء میں ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی آمد پر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے پیچھے پیچھے لگاتار یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ معلوم ہوا کہ رسالت کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی ان آیات سے اتنی بات تو متعین ہو گئی کہ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ مگر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں، میرے پاس زیادہ رسول تو نہیں آئیں گے، ہاں ایک آئیں گے، نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے فرمایا انا بشارت عیسیٰ۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے جس نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی، میرے آقا مدنی کریم پہ اس کی انتہا کر دی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی وسیع انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی کسی خاص علاقے کا نبی، کوئی کسی خاص شہر کا نبی، مخصوص وقت تک کے لیے نبی تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ مگر میرے نبی کے بارے میں قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ صرف مکہ کے نبی ہیں، یا آپ صرف مدینہ کے نبی ہیں، یا آپ صرف طائف کے نبی ہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے بارے میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اور میرے آقا کے بارے میں کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ گویا کہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے محبوب، وہاں وہاں تک تیری رسالت ہے۔ نہیں بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب
جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفائی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں اعلان نبوت سے لے کے وصال تک جتنے غزوات میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، جتنی جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، جتنے تبلیغی وفود کو دھوکوں کے ساتھ شہید کیا گیا، ان سب کی کل تعداد 259 ہے۔ مگر اس طرف بھی تو دیکھیے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، یمامہ کا میدان ہے، 100-200 نہیں، 300-400 نہیں، 1200 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے آقا نے اپنے آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا تھا۔ اے افراد ملت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، کس مسئلے کے لیے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا ہے، کس مسئلے کے لیے مکہ اور مدینہ سے چلے ہیں۔ وہ مسئلہ میرا آج کا موضوع وہ مسئلہ ختم نبوت تھا، جس کے لیے صحابہ اکرام مکہ اور مدینہ سے نکل کر یمامہ کے میدان میں پہنچے ہیں اور جام شہادت نوش کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک جسم میں جان رہے تیرا یہ ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم۔